زندہ دلی سر سید کی فطرت میں تھی، اگرچہ عمر کے ساتھ ساتھ کام کی کثرت روز بروز بڑھتی جاتی تھی اور نئے نئے حالات اور واقعات ان پر ہجوم کر کے ٹوٹ پڑے تھے، لیکن ان کی زندہ دلی میں فرق نہ آیا۔ وہ اپنے بعض ہم عمر بے تکلف دوستوں سے بڑی دل لگی اور شوق کی باتیں کرتے تھے، بلکہ چھوٹے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ یہ زندہ دلی ان کے کٹھن کام میں سہارے کا کام دیتی تھی۔ سر سید کی زندگی سے ہمیں بہت سے بے بہا سبق مل سکتے ہیں۔ ان کا اپنے نصب العین پر آخر دم تک جمے رہنا، اس کے لیے ہر جائز ذریعے کو کام میں لانا، مخالف قوتوں کا دلیری سے مقابلہ کرنا، محنت و مشقت سے کبھی جی نہ چرانا، دن رات کام میں لگے رہنا، تسائل اور کاہلی کو پاس نہ پھٹکنے دینا خود ایک بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے اپنے خیالات کو کبھی نہیں چھپایا اور جو دل میں تھا وہی ان کی زبان اور قلم پر تھا۔ کبھی اس کی پرواہ نہیں کی اس سے ان کی ذات یا ان کے مقصد کو نقصان پہنچے گا۔ ان کی زندگی میں اکثر ایسے موقع آئے جب ان کی خیر اندیش اور مخلص دوستوں نے ان کو کسی فعل سے باز رہنے کی صلاح دی اور دنیاوی اعتبار سے معاملے کی اونچ نیچ سمجھائی، لیکن انہوں نے وہی کیا جو ان کے ضمیر نے کہا اور ہمیشہ کمال اخلاق اور جرأت سے کام لیا۔ بے ریائی اور صداقت عمر بھر ان کا شعار رہا۔ سر سید بڑے فیاض اور سیر چشم تھے۔ غریبوں اور مستحقوں اور مفلوک الحال شرفا کی ہمیشہ مدد کی۔ اکثر اس طرح دیتے تھے جس پر یہ قول صادق آتا ہے: دائیں ہاتھ سے یوں دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ نیکی اور ثواب کے کاموں میں مسجدوں کی تعمیر بھی انہوں نے بڑی فراخ دلی سے روپیہ صرف کیا۔ غدر کے بعد خانماں برباد پریشان حال مسلمانوں کی طرح طرح سے دستگیری کی، خصوصاً ان بے گناہ مسلمانوں کے لیے جن پر بغاوت کے الزام لگا کر سخت سزائیں تجویز کی گئی تھیں۔ بہت جد و جہد کی، تحقیقاتیں کرائیں، ثبوت بہم پہنچائے اور الزام سے بری کرایا۔ ان فیاضوں کی بدولت آمدنی سے ان کا خرچ زیادہ رہا اور وہ تنگ دست رہے، لیکن جب کالج کی دھن ان کے سر پر سوار ہوئی تو شخص فیاضی اور بذل و سخا سے ایک دم ہاتھ اٹھا لیا۔ اب جو کچھ تھا کالج کے لیے اپنا تو خیر جو کچھ تھا وہ سب کچھ کالج کو پوچھ دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ دوسروں کی جیبوں پر بھی ان کی بڑی کڑی نظر تھی۔ چندہ لینے کے لیے کیسے کیسے نئے ڈھنگ نکالے تھے، کسی موقع پر چوکتے ہی نہ تھے۔ علی گڑھ کی نمائش میں کتابوں کی دکان لگائی اور خود دکان پر بیٹھ کر کتابیں بیچی۔ کسی کے پوتا پیدا ہوا، یہ چراغی مانگنے کے لیے موجود۔ کہیں سیادت کے دعوے سے امام ضامن کا روپیہ مانگنے کے لیے جہاں پہنچے، کسی نے دعوت کی تو دعوت کے بدلے روپیہ وصول کر لیا۔ نیشنل والنٹیئر بن کر گلے میں جھولی ڈالی اور انتہا یہ ہے کہ ڈرامہ کر کے اسٹیج پر آئے اور غزلیں گائیں۔ کبھی اس کا خیال نہ کیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس چندے سے دوست آشناؤں کی جان عذاب بن گئی تھی۔ خدا ان کی مغفرت کرے، وہ یہ بدعت اپنے پیچھے ایسے چھوڑ گئے ہیں کہ آج تک اس سے نجات نہیں ملی، بلکہ حضرت چندہ کا زور روز بروز بڑھتا ہی جاتا ہے اور اب تو عالمگیر ہو گیا ہے۔ اگر سر سید کے چندہ لینے کے طریقوں اور ترکیبوں کی تفصیل لکھی جائے تو اچھی خاصی کتاب بن جائے۔ تقلید کے متعلق قائل نہ تھے، جدت اور نئی روشنی کے حامی تھے، لیکن ایک دوستی کے معاملے میں قدامت پرست تھے۔ چندے کی زد ہمیشہ دوستوں ہی پر پڑتی تھی۔ نئے نئے فنڈ قائم کرتے تھے اور سب سے پہلے فہرست میں دوستوں کے نام لکھتے اور خود ہی رقم تجویز کر کے ہر ایک کے نام کے ساتھ لکھ دیتے۔ جو تون کر رہا دینی ہی پڑتی چندوں سے ان کی ناک میں دم تھا۔ بعض بے تکلف دوست بہت جھنجھلاتے بگڑتے، مگر سر سید صاحب کبھی برا نہ مانتے۔ ان کی باتوں میں کچھ ایسا جادو تھا کہ لوگ فوراً پیسے جاتے اور جو مانگتے نظر کر دیتے، لیکن دوست کا اختلاف گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دوست پرانے وقتوں کی دوستی تھی۔ پرانے بزرگ اسی پر عامل تھے۔ دوست کچھ بھی کہے یا کچھ بھی کرے، وہ ادبدا کہ اس کا ساتھ دیتے اور مدد کرتے، لڑنے مرنے جان دینے کو تیار ہو جاتے۔ انہیں اس سے کچھ بحث نہ تھی کہ یہ فعل برا ہے یا بھلا۔ ان کا
مقولہ تھا، یار کی یاری سے کام، اس کے فعلوں سے کیا کام۔ سر ولیم میور کی کتاب کے جواب لکھنے کی تیاری کی، جس میں اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر سخت اعتراض کیے تھے۔ ہندوستان میں کافی سامان میسر نہ آیا تو لندن کا سفر کیا اور وہاں کے کتب خانوں اور دوسری ذرائع سے کتابیں مہیا کیں۔ اس کی تیاری اور طباعت میں صرف مصارف اس قدر بڑھ گئے کہ اپنا کتب خانہ اور سامان وغیرہ فروخت کرنا پڑا، قرض لیا اور دوستوں سے روپیہ جمع کیا اور شب و روز محنت شاقہ اٹھا کر ایسا مدلل جواب لکھا کہ مخالف بھی مان گئے۔ نئے تعلیم یافتہ لوگوں کے شکوک رفع کرنے کے لیے بے شمار مضامین لکھے اور قرآن کی تفسیر بھی اس نیت سے لکھنی شروع کی۔ مخالفین کی تحریروں کے جواب لکھے، تقلید کے خلاف زبردست مضامین تحریر کیے۔ ابطال غلامی پر ایک رسالہ لکھا اور سر سید احمد خان پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اسلام میں غلامی نہیں اور اسے ثابت کر کے دکھایا۔ تحقیق اور اجتہاد میں جو جمود پیدا ہو گیا تھا، اسے توڑا، بہت سے مسائل کی الجھنوں کو سلجھایا، غرض اسلام کی وہ بے نظیر خدمت کی جو کسی دوسرے سے نہ بن آئی۔ سر سید بڑے پکے اور سچے مسلمان تھے، اور جیسا کہ انہوں نے بارہا کہا کہ میں اس لیے مسلمان نہیں ہوں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، بلکہ اسلام پر میرا یقین میری ذاتی تحقیق پر ہے۔ اس بر عظیم کے مسلمانوں میں بڑے بڑے مجاہد، ذی علم الفضل، پاک نفس بزرگ اور مصلح گزرے ہیں، لیکن ان کا دائرۂ عمل ایک یا دو مہمات تک محدود تھا۔ لیکن سر سید کا میدان عمل قومی زندگی کی تمام شعبوں پر حاوی تھا، ایسا جامع صفات اور جامع حیثیت، بے لوث و بے نفس، پرعزم و استقلال، سراپا خلوص و صداقت اور ہمتاً ایثار مسلح ہمیں اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد نصیب ہوا۔ اس نے ایک مایوس اور افسردہ قوم میں ایک نئی روح پھونک دی اور ایسا قومی جذبہ قومی پیدا کیا جو اب تک کام کر رہا ہے۔ حق یہ ہے کہ قومیت کا خیال بھی اس کا پیدا کیا ہوا۔ اگر اس کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کثر پاکستان کی بنیاد میں سب سے پہلی اینٹ اس پیر مرد نے رکھی تھی۔ اس کا دل قوم کی دردمندی سے لبریز تھا، عمر بھر اسی دھن میں لگا رہا اور آخر دم تک مردانہ وار بلکہ دیوانہ وار کام کرتے کرتے دنیا سے چل بسا۔